علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وقال تعالی: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں اسلام کے اہم ارکان میں سے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے، یہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ آج اس کے ایک اہم رکن حج بیت اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ حج کیا ہے، حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی ہے، اور ایک ایمان والا چاہے جیسا بھی ہو، اس کی خواہش اور اس کی دل کی تمنا کیا ہونی چاہیے۔ ایک ایمان والا جو ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی دلی خواہش اور اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جس سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نیت کرتے وقت اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جس طرف رخ کر کے ایمان والا نماز پڑھتا ہے اور ایک اہم عبادت کو ادا کرتا ہے، چاہے جیسا ایمان والا ہو، اس کے دل کے اندر اس بات کی تمنا بھی ہوگی کاش کہ وہ سمت، وہ رخ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنی ان آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اس اللہ کے گھر کو دیکھ لیں۔ یہ ایک ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی تمنا بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے تجربہ بھی کیا ہوگا، اور معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ بظاہر ان کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی کوئی سبیل اور کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے شوق دل کے اندر پال رکھا ہے، اس کے لیے
وہ کچھ رقم روزانہ اکٹھا کرتے تھے، کرتے کرتے ایک دن ایسا ہو گیا کہ ان کے پاس اتنا روپیہ اکٹھا ہو گیا کہ جس کی پوری زندگی کی آرزو اور تمنا تھی جس چیز کو دیکھنے کی، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ان کو اجازت مل گئی اور وہ حج سفر کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں پر جانا ان کے مقدر کے اندر طے ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے دل کے اندر لگن ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو آدمی اس گھر کی زیارت کر لیتا ہے اور حج جیسے مقدس فریضے کو ادا کر لیتا ہے۔ حج انتہائی اہم رکن ہے۔ اس رکن کی تکمیل کے اوپر اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی وہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی وہ دن عرفہ کا دن تھا۔ اس دن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اور اس دن کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کس آیت کے بارے میں بتلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی۔ یہ آیت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ وہ دن عرفہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور وہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑا تھا اور جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن جمع ہوتا ہے۔ لہذا اس دن ہمارے یہاں دو عیدیں جمع تھی، ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو خود بخود وہ عید کا دن تھا کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ دیکھیے، اور اعمال کے اوپر احادیث کے اندر گناہوں کے معافی کا تذکرہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو صغائر کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر اسلام کی دولت مرحمت فرمانے کا ارادہ کیا اور میرا دل اسلام کی جانب مائل ہوا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور یہ عرض کیا کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمرو یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک بات کی ضمانت لینا چاہتا ہوں کہ میں نے زمانے شرک کے اندر، کفر کے زمانے کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا اسلام لانے کی وجہ سے وہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت اپنے پہلے کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج اب حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی حج کرنے کی وجہ سے آدمی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جب حج کر لیتا ہے تو حج کرنے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے ایسا ہو جاتا ہے رجع یوم ولدت امہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کے دن اس کی پیدائش ہوئی ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کسی گناہ کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، اس کے اوپر کسی گناہ کا کوئی ارتکاب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ شخص ہوتا ہے جو حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور ایسا صاف ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ اپنے اس معاشرے کے اندر حج کا ایک ماحول ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر عطا فرمایا ہے
تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ صرف دنیاوی اسباب کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ اگر آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت روپیہ ہے تو وہ بیت اللہ کا حج بھی کر لیں، یہ ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن وہ حج کی دولت سے محروم ہیں، وہ حج کے لیے ارادہ بھی نہیں کرتے، وہ سوچتے بھی نہیں، اللہ رب العزت ان کو محروم فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ نے ان کو اتنی وسعت، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں اور حج کر کے آئیں تو ان کے اہل و عیال اپنے ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اس بیچ کے اندر، ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو ایسا آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج کرنا ضروری ہے جو لوگ وہاں پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ظاہری اسباب ہمارے پاس اگر موجود ہے، اس کے رہتے ہوئے بھی اگر ہم حج کی کوشش نہ کریں، حج کی کوشش کے اندر کیا ہے، آدمی کو اللہ رب العزت نے پیسہ عطا فرمایا ہے، اسباب اس کے پاس موجود ہیں، حج کے فارم کو جب وقت آتا ہے اس کا فارم بھرے، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں ہم جا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کوشش کرے، کسی ٹور والے سے بات کرے۔ جب اللہ رب العزت نے اتنا مرحمت فرمایا ہے، اگر آدمی اس چیز کو نہیں کرتا تو یہ یاد رکھے حج فرض اگر آدمی کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے یا مؤخر کر دیتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص جب تک لوگ حج کر کے فارغ نہیں ہو جاتے، واپس نہیں آ جاتے، تب تک اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص نے کہا کہ میں حج میں تو جانا چاہتا تھا لیکن اس 1 مہینے کے اندر ہمارا یہ بڑا ضروری کام ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کام کی وجہ سے یہ حج کو فرض کو تو چھوڑ دیتا ہے، حج فرض چھوڑنے کی وجہ سے لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے اور اس کا یہ کام مکمل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک اہم فریضے کو اپنی ضرورت کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں اور اس کا یہ کام بھی ٹال دیا جاتا ہے اور اس کام کے اندر اللہ کی مدد اس کی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ٹالتے ٹالتے اس حال کے اندر ہو جاتا ہے کہ اب اس کی تندرستی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حج کر سکے، حالانکہ کچھ دن پہلے اس کے پاس ایسی تندرستی تھی کہ وہ پچھلے سال حج کر سکتا تھا، اسباب بھی موجود تھے، سارے وسائل بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے ٹال لیا اور اگلے سال وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اب ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا۔ تو ایسا شخص جب مرے گا تو اس کی موت کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ شخص اب ملت اسلام کے اوپر نہیں مر سکتا، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت وعید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج فرض کو ٹالتا ہے اور اس کی تاخیر اس کے اندر مؤخر کرتا ہے اور مؤخر کرتے کرتے اس حالت کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب حج فرض بھی ادا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد جب اس کی موت آئے گی تو یہ شخص ملت اسلام کے اوپر نہیں مرے گا۔ سوچئے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، یہ مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ انسان کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے۔ یہی دماغ ہوتا ہے، یہی عقل ہوتی ہے، جب چلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب رک جاتا ہے تو عقل کے ہونے کے باوجود آدمی کچھ نہیں کر پاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، اس کے اندر فضل کا دینے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ تو اللہ دینے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ روک لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ حج فرض ادا کر سکتا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، کسی سے بات کریں
اور اس کے لیے کوشش کریں اور جانے کی سبیل اختیار کریں، کیونکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے سے محروم رہ گئے، حادثاتی اموات کتنی تیزی میں ہوتی ہیں کہ ایک نوجوان ہوتا ہے، اچھا خاصا ہوتا ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، برین ہیمریج کے اندر مبتلا ہو گیا، 1-2 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی کینسر کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ یہ کوئی بڑھتی عمر کے اندر نہیں، بلکہ ایسی عمر کے اندر جب آدمی حیرت کی نگاہ سے سنتے ہیں، ارے فلاں کا کیسے انتقال ہو گیا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ بھی پیش آ گئے، اور اگر ہم نے اس فرض کو ادا نہیں کیا تو بہت بڑا وبال اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب سوچئے، ایسی دولت، ایسے اسباب کے ہونے سے کیا فائدہ کہ ہم اپنے فرائض کو بھی ادا نہ کر سکے، مرنے کے بعد اللہ اور رسول کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ ایسے اسباب دنیا کے اندر رکھ کر کیا فائدہ؟ کیا یہ اسباب ہمارے لیے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام نہیں آئیں گے۔ کام تو وہ آئیں گے جو ہم ان اسباب سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو آخرت کے لیے تیار کریں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حج فرض ادا کیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے جو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکان بنانے کا حکم فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پوچھا تھا، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہاں پر اس جگہ پر اعلان کریں، کون ہماری آواز سنے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز لگائی تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے لبیک کہا، اور جو لوگ موجود نہیں تھے، عالم ارواح کے اندر تھے، اس وقت ان لوگوں نے بھی لبیک کہا۔ اور جن لوگوں نے لبیک کہا ہے وہ بیت اللہ کے حج کو، بیت اللہ کے لیے ضرور جائیں گے، اور جن لوگوں نے جتنی دفعہ کہا ہے وہ اتنی دفعہ وہاں پر جا کر حج کریں گے، یعنی ایک سے زائد دفعہ جانا بھی ان کے مقدر کے اندر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ندا لگوائی گئی تھی اس کے جواب انہوں نے لبیک کہا تھا، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر وسعت دی ہے، فرض حج ادا ہو چکا ہے، نفل حج کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، انسان کو طاقت دی ہے، تو 5 سال سے زائد اس حال کے اندر نہ گزرے کہ میرا امتی میں اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ اسی بنیاد پر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لینا چاہیے، نفلی حج، بشرطے کہ کوئی دنیاوی کوئی صدقہ وغیرہ کی اس سے زیادہ حاجت اس شہر کے اندر نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ محتاجگی ہو تو اس وقت تو اس کو ترجیح دی جائے گی، ورنہ معمول کے مطابق اگر زندگی چل رہی ہو تو 5 سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لینا چاہیے۔ یہ انسان کی روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ وہاں پر شعائر موجود ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حج وہاں پر بیت اللہ موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے گھر کی خصوصیت ہوگی اس کی بنیاد پر انسان کے ایمان کے اندر جو اضافہ ہوگا، شعائر کو دیکھنے کی بنیاد پر، حج اسود کو دیکھنے کی بنیاد پر، ملتزم کی بنیاد پر، حکیم کی بنیاد پر، صفا اور مروہ کی بنیاد پر، مزدلفہ کی بنیاد پر اور عرفہ کی بنیاد پر، مینا کے اندر جو شعائر موجود ہیں، یہ جمرات موجود ہیں، یہ سارے کے سارے شعائر میں سے ہے۔ اور شاعر کی تعظیم، اس کی عظمت ہر ایمان والے کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان عظمت کی نگاہ سے کسی شاعر کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان
دل سے اس کا ایمان منور ہو جاتا ہے، زبان سے اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا ہوتی ہے، اس وقت آدمی اپنی زبان سے تکبیر اور تحلیل ادا کرتا ہے اور دل اس کا ایمان سے منور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بیت اللہ کی سعادت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے وسائل عطا فرمائے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم نہیں جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا موجود ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جہاں پر جانے کے لیے لاکھوں لوگ ترستے رہتے ہیں اور وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے۔ وہاں پر جب آدمی جاتا ہے اس حج کی تکمیل کے ذریعے سے اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب یہ اوصاف یہ فضائل اس کے ذہن کے اندر ہوگا تو آدمی کے لیے جانا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔